خون خرابے سے بچایا جائے. گفتگو ہوئی, اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, لیکن وہ نتیجہ خیز نہ نکلی, اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے اسلام آباد میں کوئی تصادم کرنا ہے, ہم نے خون خرابہ کرنا ہے, یہ جو آپ کا جو میڈیا سیل ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بمائے اسلحہ آ رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تصادم, جھگڑا, خون خرابہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی نہیں رہی, یہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ ہم پرامن رہیں گے, اپنی بات کر کے ہم منتشر ہو جائیں گے اگر آپ دو چیزیں کر دیں. ایک, جو کنٹینرز لگائے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں, اور جو گرفتار ہیں ہمارے کارکن اور ہمارے لیڈرز ان کو رہا کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. انہوں نے رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ فار اے پیسفل پروٹیسٹ, آئین ان کو اجازت دیتا ہے, تو انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دے دی, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی اور انہوں نے گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, جناب چیف جسٹس بھٹی صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, اور آئی جی کو اور دیگر سینئر حکام کو بلا کر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد رہائی کیوں نہیں ہو رہی. تو ان کی سرزنش کے بعد پھر رہائی شروع ہوئی. یہ ہے کیفیت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اتنا ہم پہ تشدد کیا, اتنی ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی, بال کھینچے, ٹیئر گیسنگ کی, گھروں میں داخل ہوئے, اور یہاں رات کے 10-11 بجے جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک جم غفیر تھا. ڈی چوک میں لوگوں کی سروں کی چادر تھی, ایک شیشہ ٹوٹا. کہیں تشدد دیکھا آپ نے؟ کہیں لڑائی دیکھی آپ نے؟ نہیں. بلکہ دوسرے دن آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو وہاں بیگز اور چیزیں پھینکی گئی تھی ان کی صفائی کرتے دیکھا ہوگا, کسی پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے استعفوں کے حوالے سے پارٹی نے کل کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے جو استعفے دیے ہیں ان کی تصدیق کے لیے کیا اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے پاس آپ لوگ جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان قانون سازی کے خلاف. کیا پارلیمان کی جو سپرڈیسی ہے, بالادستی ہے, وہ اس سے متاثر ہوگی یا نہیں؟ اور ایک معصوم سا سوال ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ اس وقت آپ لوگوں کے رابطے ہیں یا نہیں؟ نمبر 1, بل واسطہ بلا واسطہ رابطہ کوئی نہیں ہے, آسان جواب آ گیا. نمبر 2, دیکھیے اسمبلی کا قانون سازی کا اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں اور میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ میں بلیو کرتا ہوں, لیکن عدلیہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسا قدم پارلیمنٹ اٹھاتی ہے جس سے کہ آئین کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی وہ کرنا چاہے تو عدلیہ اس کو دیکھے گی, اور انہوں نے ایسی انٹرونشن کی ہے ماضی میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اگر یہ بدنیتی پر مبنی ہے تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اختیار, قانون سازی کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہے. واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اچیو, اور جو پوری کرپشن ڈرائیو کو نلیفائی کر رہے ہیں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. استعفے ہمارے جا چکے ہیں. اب اس میں بھی میں کل سے پٹیاں دیکھ رہا ہوں کہ جی شاہ محمود کا حلقہ, فواد چودھری کا حلقہ, شرین مزاری کا حلقہ یہ فارغ کیا جائے گا. کیوں بھائی؟ ہمارا استعفیٰ انوکھا ہے, اوروں کا فرق ہے. یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے, اور میں آج قوم کو بتا رہا ہوں یہ
اگر ایسا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن کے انڈیپینڈنس پر ایک اور بڑا نشان آ جائے گا اور یہ دھاندلی کی ایک اور مثال ہو جائے گی. آپ نے کرانا ہے تو اکراس دا بورڈ کرائیے. سلیکٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا سوال میں سوال سن کے میں جواب دے رہا ہوں. سلیکٹو کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ میرے پہ نظر کیوں ہے؟ میرے پہ خاص عنایت کیوں ہے؟ فواد چودھری پہ خاص عنایت کیوں ہے؟ شرین مزاری پہ خاص نظر کیوں ہے؟ وائی دس ڈسٹنکشن؟ یہ بدنیتی ہے, یہ دھاندلی ہے, اور ہم اس کو بالکل اس کا مقابلہ کریں گے. دیکھیے الیکشن جب بھی ہوئے, ضمنی ہوئے, ہم مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. الیکشن جیتنے کے لیے نہیں, الیکشن جیتنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور خدا کرے گا ہم جیتیں گے. لیکن ہم الیکشن جیتنا ہمارا آبجیکٹو کم ہوگا, اور اس کرپٹ نظام کو بے نقاب کرنا ہمارا مقصد زیادہ ہوگا. اس الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو کوشچن اور چیلنج کرنا ہمارا مقصد زیادہ ہوگا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ جو نئی آیت کی ہے اور وہ رابطوں میں ہے, وہ ہمارے مخالفین سے رابطے کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اگر وہ انتظامیہ اس قسم کی بلیٹنٹ وائلیشن کرتی ہے اپنے کوڈ کی, الیکشن قوانین کی, تو ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم ان کو بے نقاب بھی کریں گے, ہم ان کا محاسبہ بھی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں امن عامہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ ضلع کا جو ڈی پی او ہے یا ڈی سی ہے یا کمشنر ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. میں آج بتا رہا ہوں, وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اگر اس قسم کی چیز ہمارے سامنے آئی تو پھر جو آپ نے سین دیکھے ماضی میں وہ پورا میڈیا دیکھے گا کہ کس طرح تحریک انصاف کا کارکن اور عام پاکستان کا شہری جو اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گا, وہ کس طرح آپ کا مقابلہ کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے شہری ہیں, اور خیبر پختونخوا رانا ثناء اللہ صاحب کی کتاب میں پاکستان کا حصہ ہے یا انہوں نے اس کو کہیں اور شامل کر دیا؟ اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں ان کی جماعت ہے, ان کی حکومت ہے, اور وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی اب لندن بیٹھ جاتے ہیں, اس کا اعتراض نہیں ہے. خان کے پی کے پشاور بیٹھا ہے, اس پہ معترض ہے. آپ ایفیڈیوٹ دے کر اس سے منحرف ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اور جو اپنی مرضی سے اگر کسی شہر میں پشاور بیٹھے, کراچی بیٹھے, ملتان بیٹھے, آپ کون ہے اس کو چیلنج کرنے والے؟ دیٹ از پارٹ آف پاکستان. وہ جہاں رہیں ان کی مرضی, وہ ملیں گے, رہیں گے, رابطے کریں گے, جو کریں گے. باقی پرچے کروانے ہیں, گرفتار کرنا ہے. آپ کے میرے پہ آج پرچہ ہے, میرے پہ, میں نے تو کہیں نہ میں نے کسی پولیس والے کو کسی پہ ہاتھ اٹھایا, ثابت کر دے, نہ میں کسی اس میں توڑ پھوڑ پہ ملوث تھا, ثابت کر دے, نہ میں نے کچھ کیا, ثابت کر دے. آپ نے مجھ پہ پرچہ کروا دیا, کس چیز کا؟ اور بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان پہ پرچے کروا دیے, کس کو چھوڑا ہے؟ اسد عمر, علی امین گنڈاپور, عمران خان, جتنی قیادت ہے آپ نام لیں, سب پہ پرچے کروا دیے گئے. کیوں بھائی؟ میرے بھی اس وقت پرچے, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں چھپا ہوا نہیں ہوں. اگر گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں تو رانا صلی اللہ علیہ صاحب, میں اس وقت کشمیر ہاؤس میں بیٹھا ہوں, مجھ پہ پرچہ ہے, آپ پولیس بھیج کے مجھے ابھی گرفتار کروا لیں, میں نہیں بھاگوں گا, میں آپ کا مقابلہ کروں گا, میں نہیں چھپوں گا. میں اسلام آباد بیٹھا ہوں, میں پشاور میں نہیں بیٹھا. آپ آئیں, بھیجیں اپنے آئی جی کو, جو آپ نے خاص طور پہ یہاں اپنی منظور نظر شخصیت کو لگایا ہے,
ٹیل ہم مجھ پہ پرچہ ہے, میں بیٹھا ہوں, ابھی آ جائیں, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آئیں مجھے گرفتار کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ گرفتار کر لیں گے؟ اچھا شاہ جی, حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے تحریک اعتماد کے ذریعے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو عمران خان کو اتارا, تو کیا وجہ ہوئی؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس کی اتحادیوں نے چھوڑا جو 4 سال اس کے ساتھ رہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر ایسا کیا کہ ایک سازش کا بیانیہ میں بتاؤں, سوال شاہ جی, ایک سازش کا بیانیہ لے کے آپ نکلے, اس بیانیے کے ساتھ جب آپ کا وہ بیانیہ کامیاب ہوا تو پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی اسلام آباد جب آئے, آپ 3 مہینے بیٹھے, آپ اسمبلیوں سے باہر رہے, لیکن آپ نے جب اسمبلیوں میں واپس گئے تو اس 3 مہینے کی آپ نے تنخواہ بھی دی. اور ابھی بھی یہ سوال نہیں ہے, یہ کامنٹری ہے, آپ سوال کریں. میرا سوال ہے, یہ سوال نہیں ہے, کامنٹری ہے, جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ میرا کہ آپ یہ بتائیں جب آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت کہہ کے نکالا گیا, ٹھیک, تو پھر یہ آپ اوکے, ملک میں گاٹ جو اٹ, ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ گیا نا بھائی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں بتاتا ہوں سوال آپ کا, اب سمجھ آ گئی. پہلے تو تمید تھی, سوال سمجھ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے, آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہمیں ہٹایا گیا. ٹھیک, یہ ان کا موقف ہے. سندھ ہاؤس میں آئین کی کون سی شق کے تحت اور قانون کے کس ضابطے کے تحت خرید و فروخت ہو رہی تھی, بولی لگ رہی تھی,